بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک بچپن کیسا تھا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی یثرب کی طرف روانگی اور ابوا کے مقام کے اوپر آپ کا وصال فرما جانا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے۔ ایک دن حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے مبارک سسر حضرت عبد المطلب سے یہ اجازت مانگی کہ میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتی ہوں جہاں پہ میرے سر کے تاج عبداللہ کی قبر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے لخت جگر کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے یثرب کی طرف روانہ ہوئی۔ یثرب میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا 1 مہینے تک ٹھہری رہیں۔ 1 مہینہ کے قیام کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ واپس تشریف لے آئیں۔ یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یثرب میں تشریف فرما تھے تو یہودیوں نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے کچھ نشانیاں پائیں۔ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام احمد ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اپنی کتب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام احمد پڑھا ہوا تھا تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب میں تشریف لائیں گے۔ پھر انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کو تشویش ہوئی کہ یہ کیوں اتنا زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں سے پھر رخت سفر باندھا اور پھر آپ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب آپ ابوا کے مقام پر پہنچی تو وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ آپ کا آخری لمحہ آ گیا۔ اس وقت جب آپ کی نظر آخری نظر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پڑ رہی تھی اور ماں بیٹا ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے، تو اس وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آخری بات یہ ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، ہر نئی چیز کو فنا ہونا ہے اور ہر زندہ کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ دنیا میں جس کا نام باقی رہے گا۔ اور پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے آخری سانس لی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت دکھ ہوا۔ 6 سال کی عمر ہے اور بچپن میں ہے، اور اس وقت تو ماں باپ کی شفقت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ کا وصال فرما جانا، اب پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے چلی گئیں، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی بھر کر روئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے جو آنسو بہے تھے ان آنسوؤں سے اپنی ماں کی مرکت کے اوپر پانی چھڑکا۔ حضرت ام ایمن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسا دیتی، آپ کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور آپ کو پیار کر رہی ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو ہو کر رہا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ایمن کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے۔ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے وصال کی خبر حضرت عبد المطلب نے سنی تو آپ ایک غم کی کیفیت میں چلے گئے، کیونکہ آپ کے جوان سالہ بیٹے حضرت عبداللہ کا پہلے ہی وصال ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہو گیا۔
تو اس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی شفقتیں عطا فرمائیں کہ کھانا بھی آپ کے ساتھ کھاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ بلکہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پہ حضرت عبدالمطلب کی مسند لگتی تھی وہاں پہ آپ کے بیٹوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا جھجک ان کی مسند پہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے جو بیٹے تھے وہ آپ کو روکتے، لیکن حضرت عبدالمطلب ان کو یہ کہتے کہ ان کو کچھ نہ کہا کرو، اس لیے کہ ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبدالمطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسا بچہ بھی تھا کہ جو دیواروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتا تھا۔ اتنی حضرت عبدالمطلب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اور پیار دیا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو بڑے رتبوں پر فائز کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے تو ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، ان کو مصائب کی بھٹی میں گزارتا ہے، تاکہ وہ تکلیفوں کو سہ کر کے، مصیبتوں کو سہ کر کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو ہمارے اوپر بھی جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ بندہ تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نیڑے ہوتا ہے۔ تکلیف میں تو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آسائشیں آتی ہیں تو اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں آسائشوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، تکلیفوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ راضی برضائے رب رہنا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک و حب عبادک الصالحین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔